اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو قوم موحد ہے تو اس کے سب افراد کا ایک امیر کے تحت ماتحت ہو جانا اٹل ہے۔ حکم امیر پر لبیک کہہ دینا ان کی نظروں میں در حقیقت خدا ہی کی اطاعت ہے۔ اولی الامر منکم کے آگے گردن تسلیم خم کر دینا دراصل رب بے نیاز کے ایک اہم ترین حکم کو ماننا ہے۔ قرون اولیٰ کے عرب کی مانند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کی اطاعت ان کی نظروں میں خدا ہی کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس قوم نے توحید کو اس طرح پر شعار عمل بنا لیا اس کے لیے امیر کے کہے پر دشمن سے جہاد بالسیف کرنا صرف ایک بت شکنی ہے، توحید کی طرف ایک قدم ہے۔ جان کے پیارے بت کو توڑنا ہے، خدا کی دی ہوئی جان کو خدا ہی کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جس امت نے توحید کو اس طرح پر سمجھ لیا، جس نے اشد حبا للہ کے عالم انگیز فلسفے کو اپنے اور جماعت کے لیے نفع مند یقین کر کے اس کو عملاً دکھلا دیا، اس کے لیے جہاد بالمال کچھ مشکل نہیں۔ اس کے لیے حسب موقع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا سارا اثاثہ لا کر امیر جماعت کے قدموں میں ڈال دینا کچھ مشکل نہیں۔ ان کی نگاہ میں اپنی محبت کی تصدیق کے لیے اس سے بہتر کوئی سند نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اس لیے اس کے لیے اپنی قوم کی بہتری کی خاطر ہجرت وطن کچھ ہے نہیں، ترک اولاد کچھ ہے نہیں۔ اس کی نظروں میں یہ سب فوری تکلیف ایک لازوال اور غیر منقطع امن کا پیش کرنا ہے، ایک رحمت خدا کی موسلادھار بارش کی تمہید ہے، ایک نقد دے کر اس سچے وعدہ پورا کرنے والے خدا سے دستبردار کر لینے کی تیاری ہے۔ ایسے افراد میں ایمان بالآخرہ کا موجود ہونا قطعی ہے۔ ان کے اندر روزانہ کے معاملات میں عدل، ایفائے عہد، رحم، نیکوکاری، پاک دامنی، حیا، دیانت سب کا موجود رہنا اٹل ہے۔ اور اس قوم کا اس دنیا میں ہمیشہ تک بادشاہ زمین رہنا ایک طے شدہ امر ہے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس امت کی طرف سے کوئی آسیب قطن نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی زندگی اس دنیا میں قطن بے خوف و خطر ہے، اور یوم آخرت کو الجنہ کی نعمت عظمیٰ کا وارث بن کر ہمیشہ کے لیے آرام پانا اسی کا حصہ ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، کہ جنت کے وارث کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اور اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس فاتر زمین و آسمان کی نگاہ میں وہی قوم ظالم ہے جس نے اپنے افراد میں تفرقہ ڈالا۔ متقی وہی ہے
جو امت واحدہ بن کر رہی۔ مومن وہی ہے جس نے سب کو پچھاڑ، کافر وہی ہے جو سب سے بچڑ، فاسق وہی ہے جس نے اپنی حفاظت نہ کی، عابد وہی ہے جو زمین کی وارث بنی، اور صالح وہی ہے جو بے خوف و خطر ہوگی۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن حکیم کا یہ دستور العمل اول سے آخر تک ایک ناقابل بدل قانون ہے، اور جب تک صحیح و عمل کا یہ کارگاہ اکبر قائم ہے، اس زمین و آسمان کے ہوتے ہوئے یہی قانون نافذ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔